بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈی ایس ٹی ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں نے جو اسلامیات ایم سی کی اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ویڈیو نمبر 80 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیوز ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، اور اس کے بعد ویڈیو نمبر 81 اس ٹاپک کی آخری ویڈیو ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیو ٹاپک شروع کریں گے۔ جتنے بھی ٹاپکس ہو چکے ہیں ان تمام کے PDF فائل میرے واٹس ایپ گروپ میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، جن دوستوں نے جوائن نہیں کیا تو وہاں سے جوائن کر لیں۔ آج شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کے کویسچن نمبر 191 سے، 191 سے دوستوں۔ 191 نمبر کویسچن، نجد کے لوگوں کی تربیت کے لیے بھی بھیجے گئے مسلمانوں نے کہاں پڑاؤ کیا؟ تو واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ نجد سے ایک شخص ابو البرا آئے اور نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کر دیا، لیکن کہا کہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ نجد کے لیے کچھ آدمی ہمیں دے دے تاکہ وہاں پر تبلیغ کرے، شاید وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے منظر بن عمرو کی قیادت میں 70 قرا اس کے ساتھ کر لیے، لیکن جب وہ بئر معونہ جو ایک کنواں وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے دغا بازی کی، دھوکہ کیا اور ان تمام قرا ما سوائے 2 یا 3 کے تمام کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے، بئر معونہ۔ یہ ایکچولی بر نہیں ہے، بیر ہے، بیر معونہ، کنواں، معونہ کا کنواں۔ کویسچن نمبر 192 دیکھیں، 192 نمبر کویسچن، بئر معونہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد نے کس کو قاصد بنا کر عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا؟ حرام بن ملجان۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور کویسچن نمبر 193 دیکھیں، 193، عامر ابن طفیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب نبی علیہ السلام کے قاصد وہاں پہنچے ایک خط لے کے، عامر ابن طفیل نے خط بھی نہیں پڑھا تھا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 194 دیکھیں، 194، عامر ابن طفیل کے ہاتھوں حرام بن ملجان کے قتل سے کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بئر معونہ۔ آپشن سی۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 195 دیکھیں، بئر معونہ کی لڑائی میں تمام مسلمان شہید ہو گئے سوائے یہ اے اور بی ان دونوں کے، باقی تمام شہید ہو گئے تھے۔ تو کریکٹ آپشن سی ہے۔ اس طرف کویسچن نمبر 196 دیکھیں، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے کس یہودی قبیلے کا محاصرہ کیا تھا؟ بنو نذیر کا۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور بنو نذیر یہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارے زمین ہاتھ آئے تھے۔ اس طرح کویسچن نمبر 197 دیکھیں، 193، نبی علیہ السلام بنو نذیر کے پاس ان 2 اشخاص کے قصاص اور دیت لینے گئے جن کو بئر معونہ کی لڑائی کے بعد اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ عامر بن طفیل کے قیدی تھے۔ اس عمل کے دوران کس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ تو یہ حی بن اخطب تھے۔
یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں بنو نذیر کے پاس دیت دینے کے معاملے پر گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بہت خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، لیکن چپکے سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ایک آدمی اوپر چھت پر چڑھ کر ایک بہت بھاری پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گرائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے ان کو کہا کہ ایسے نہ کرے، نبی علیہ السلام کو ان کا خدا اس کے بارے میں آگاہ کر دے گا اور آپ لوگوں کو شرمندگی ہوگی، اور اسی طرح ہی ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام ایک دیوار کے سائے میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی اوپر چھت پر چڑھا اور تاکہ بہت پتھر بھاری پتھر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اس پر گرائے کہ اسی اسنا وہی آئی اور نبی علیہ السلام کی ان کے ناپاک عزائم سے مطلع کیا۔ نبی علیہ السلام فوراً اسی جگہ سے چلے گئے تھے۔ تو کوشچن نمبر 97 کا کریکٹ آپشن اے ہے۔ کوشچن نمبر 198 دیکھیں، 198 دیکھیں، غزوہ بنو نذیر کب واقع ہوا تھا؟ یہ ربیع اول 4 ہجری کی بات ہے۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 199 دیکھیں، مسلمانوں نے غزوہ بنو نذیر کی لڑائی کتنے دنوں تک لڑی؟ 20 days، آپشن اے۔ اور کوشچن نمبر 200 دیکھیں، کس غزوہ کی شکست کے بعد یہودیوں کو مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ غزوہ بنو نذیر، آپشن ڈی۔ اور 201 نمبر کوشچن دیکھیں دوستوں، غزوہ بنو نذیر کے بعد یہودیوں کی کس قیادت میں مدینہ سے باہر آ گئے؟ کس کے؟ حی ابن اخطب، آپشن بی۔ اور کوشچن نمبر 202 دیکھیں دوستوں، غزوہ بنو نذیر کے بعد کچھ یہودی شام منتقل ہو گئے، باقی یہودی کس علاقے میں آباد ہوئے تھے؟ خیبر میں، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 203 دیکھیں، کس غزوہ میں مسلمانوں کو مالی غنیمت کے طور پر بہت زیادہ زمین ملی اور اس زمین کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا جس سے وہ خود مختار ہو گئے تھے؟ یہ غزوہ بنو نذیر، چونکہ یہ یہودی بہت زیادہ مالدار تھے۔ اور کوشچن نمبر 204 دیکھیں، کس غزوہ کے دوران شراب کو حرام قرار دینے کی خدائی احکامات نازل ہوئے تھے؟ غزوہ بنو نذیر دوستوں۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 205 دیکھیں، تو اس سے ایک بات اور بھی ہو گئی کہ شراب 4 ہجری میں حرام قرار دی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 205 دیکھیں، کوشچن نمبر 205، غزوہ بنو نذیر میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ آپشن اے اور بی، یہ دونوں تھے، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 206 دیکھیں، 206 نمبر کوشچن، کس غزوہ کے بعد ابو سفیان نے 1 سال بعد مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی کا عہد کیا؟ جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے عہد کیا تھا کہ 1 سال بعد دوبارہ مسلمانوں سے لڑائی کروں گا بدر کے مقام پر، جس کو بدر ثانی کہتے ہیں۔ لہذا 1 سال بعد بدر ثانی کے لیے قریش بھی 2000 فوج کے ساتھ ابو سفیان کی سربراہی میں آئے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، لیکن بعد میں ابو سفیان یہ کہہ کر واپس چلے گئے تھے کہ اس سال بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا سال ہے، اس لیے اس سال لڑائی کرنا مناسب نہیں، تو یہ لڑائی نہیں ہوئی تھی اس میں۔ کوشچن نمبر 207 دیکھیں، 207، غزوہ احد میں ابو سفیان کے عہد کے باعث کون سا غزوہ لڑا گیا؟ یہ بدر ثانی، آپشن بی۔ اور 208 نمبر کوشچن دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 208، غزوہ بدر ثانی سے ابو سفیان سفر کے دوران 2 دن بعد ہی واپس کیوں لوٹے تھے؟ یہی کوشچن تھے ابھی۔ اس نے کہا کہ یہ سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی مناسب نہیں، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 209 کو دیکھیں دوستوں، 209 نمبر کوشچن،
غزوہ بدرسانی کے لیے ابو سفیان کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ 2000، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1500 سپاہی تھے۔ اور کوشچن نمبر 210 دیکھیے آج کے آخری کوشچن، غزوہ بدرسانی کب ہوا تھا؟ یہ 4 ہجری شعبان کے مہینے میں۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے بعد 10-12 MCQs رہ گئے جو کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کے اپلوڈ کر لوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔